الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کا غیر مقلدین سے دور کا تعلق بھی نہیں، صحیح بخاری کا تعلق ہے مقلدین کے ساتھ۔ اس پر مختلف عنوانات قائم کر کے میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی۔ آج ہماری گفتگو کی بنیاد یہ ہے کہ غیر مقلدین صحیح بخاری کی چند ایک روایات کا سہارا لے کر صرف یہ نہیں کہ اپنے مسائل کو ثابت کرتے ہیں بلکہ مذہب حنفی کی رد کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میں چند ایک وہ روایات پیش کروں گا جس کو بنیاد بنا کر غیر مقلدین احناف کے مذہب کو رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی، سمجھ آئے تو پھر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں، عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ نماز کو شرائط ارکان کا خیال رکھتے ہوئے، سنن مستحبات آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ غیر مقلدین سب سے زیادہ حملہ نماز کے مسائل کی بنیاد بنا کے احناف پہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بیچارے نماز نہیں پڑھتے، نماز سے دور ہوتے ہیں، بحمد اللہ تعالی تبلیغ جماعت کی محنت کی برکت سے، خانقاہوں کی محنت کی برکت سے، علماء کی محنت، مدارس کی محنت، اس کی برکت سے وہ نمازی بنتے ہیں۔ لوگ جب نمازی بن جاتے ہیں تو پھر یہ غیر مقلد ان کو پریشان کرتے ہیں۔ اور یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو مجھ سے باضابطہ بعض لوگوں نے کی ہیں کہ مولانا ہم پریشان یہ ہیں کہ پہلے ہم نماز پڑھتے نہیں تھے، اب نمازی بنے ہیں تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تمہاری نماز ہوتی نہیں۔ تو پہلے ہم نماز پڑھتے نہیں تھے، اب پڑھتی ہیں تو ہوتی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ ان مسائل کو پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نماز میں یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے، لہذا تم اپنی نماز جو ہے وہ ٹھیک کرو۔ تو غیر مقلدین نماز کے مسائل کو چھیڑتے ہیں، اور ان میں 4 مسائل ایسے ہیں جس کو وہ اپنے مسلک کے 4 پھول کہتے ہیں۔ یہ میں ان کے علماء کی گفتگو پیش کر رہا ہوں جو میں نے خود سنی ہے کہ یہ ہمارے مذہب اہل حدیث کے 4 پھول ہیں، یعنی گویا کہ وہ ان کو بطور شعار کے پیش کرتے ہیں کہ ان کا شعار ہے۔ اگر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مقلد ہے تو ہمیں اختلاف نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنے امام کے مذہب پر عمل کرے۔ کوئی حضرت امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے، کوئی حضرت امام مالک کا مقلد ہے، تو اپنے مذہب امام پر عمل کرے، لیکن چاروں میں سے کسی کے مذہب کو قبول بھی نہ کرے اور اکابر کا سہارا لے کر، اسلاف کا سہارا لے کر احناف کے مذہب پر رد کرے، یہ بہت بڑی ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہم ٹھیک کرتے ہیں، ہم اپنی بات ثابت کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کرتے ہیں، اور جو روایات ہمارے خلاف پیش کی جاتی ہیں روایات ہمارے خلاف نہیں ہیں، یہ ہے بنیادی بات۔ تو وہ 4 مسائل کو زیادہ زور سے پیش کرتے ہیں۔ 4 مسائل میں سے پہلا مسئلہ، نماز پڑھتے وقت ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ جب نماز پڑھیں تو امام فاتحہ پڑھے تو پھر امام کے پیچھے
فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ تیسرا مسئلہ آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ کہ رفع الیدین کرنا ہے رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے یا نہیں کرنا۔ یہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو یہ 4 مسائل ہیں جس کو بہت شد و مت سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ غیر مقلدین ان کو بیان کرتے ہوئے پہلے رفع الیدین کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم ترتیب سے چلتے ہیں کہ دیکھو جب نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے مسئلہ ہوگا ان 4 مسائل میں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ ہوگا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ تیسرا مسئلہ ہوگا کہ پھر آمین آہستہ کہنی ہے یا اونچی آواز سے۔ اور پھر چوتھا مسئلہ ہوگا جب رکوع جانا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ترتیب تو یہ ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اسی مسئلے پر بات کریں گے کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھیں اور یوں باندھیں کہ بایاں ہاتھ نیچے ہو، دایاں ہاتھ اوپر ہو، یوں باندھیں، یا بعض اس طرح کرتے ہیں بارو سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات کرتے ہیں۔ جبکہ حناف کا مذہب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہونی چاہیے، یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی چھنگلیاں اس سے یہاں بائیں گھٹے کو پکڑنا چاہیے، اور یہ 3 انگلیاں یہ بائیں کلائی پہ رہنی چاہیے، اور ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے۔ اس وقت میں اس مسئلے پر تفصیل سے بات نہیں کر رہا، اس مسئلے پر تفصیل سے بات انشاءاللہ اپنے موقع پر کریں گے اور دلائل کے ساتھ کریں گے۔ ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ غیر مقلدین صحیح بخاری کی جس روایت سے استدلال کرتے ہیں یہ ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ یہ ہے بنیاد، ان کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب قائم فرمایا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، اور اس کے تحت حدیث لائے ہیں عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھے نماز میں۔ استدلال کیسے ہے؟ مانامہ الحدیث شمارہ نمبر 88، غیر مقلدین کے عالم زبیر علی سعی وہ لکھتے ہیں امام بخاری نے باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا کے تحت درج ذیل مشہور حدیث لکھی ہے۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہر آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پر رکھے۔ آگے لکھتے ہیں ہاتھ کی بڑی انگلی سے لے کر کونی تک حصے کو ذراع کہتے ہیں، اور پوری ذراع پر ہاتھ رکھنے سے خود بخود سینے پر ہاتھ آ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کے اپنا انہوں نے مسئلہ بیان کیا۔ جوابات سماعت فرمائیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ صدر سینے کی وضاحت نہیں ہے کہ ہاتھ سینے پر رکھنا ہے، اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، تو یہ تمہارے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی۔ دوسرا جواب، ان کی دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ ذراع ہے، اور ذراع کہتے ہیں ہاتھ سے لے کر کونی تک، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ مکمل ذراع ہے، لہذا جب پورے ذراع پر ہاتھ رکھیں گے تو سینے پر آئے گا۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، آپ دیکھیں ذراع پر رکھیں تو سینہ ضروری نہیں ہے، آپ نیچے کر لیں، ناف کے اوپر ہوگا اور سینے سے نیچے ہوگا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ تیسری بات، اگر ذراع کا معنی یہ ہے لغت کے اعتبار سے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر یہ کونی تک کے حصے کو کہتے ہیں، تو حدیث پاک میں لفظ ید ہے، حکم دیا جاتا کہ ان یضع الرجل الید الیمنی، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھے، اور ید لغت میں کہتے ہیں المعجم الوسیط میں ہے الید من اعضاء الجسد وہی من المنکب الی اطراف الاصابع، یعنی انگلیوں کے کناروں سے لے کر یہ کندھے تک یہ سارے کا سارا ید ہے۔ القاموس الوحید میں ہے ید
اس کا اطلاق مونڈے سے انگلیوں کے کنارے تک ہوتا ہے۔ اب غیر مقلد یعنی دائیں ہاتھ کو یہاں سے لے کر کندھے تک، بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے ہاتھوں سے لے کر کونی تک یہاں پورا رکھ کر دکھائیں۔ تو اگر ذرا کا لغوی معنی لیا ہے تو پھر ید کا بھی لغوی معنی لے لیں، تو دونوں کو استدلال کریں اور ہاتھ رکھ کر دکھائیں، تو پھر اندازہ ہوگا کہ غیر مقلد کہتے کسے ہیں، پھر اندازہ ہوگا کہ استدلال کیسے کسے ہیں اور غیر مقلدین کی عقل اور دماغ کتنی ہے، یہ خود محسوس ہو جائے گا۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے استدلال کرنا ہے تو ساری اس عنوان پر روایات کو جمع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ آپ ساری روایات کو جمع کریں، مثلا یہاں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھا جاتا، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ تو پھر دوسری روایت صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1860، سنن نسائی باب موضع المرفقین، سنن ابی داود باب تفریع استفتاح الصلاۃ۔ یہ حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں لانظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی قال فنظرت الیہ قام فکبر ورفع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، گھٹے اور یہ بازو پر رکھا۔ اب دیکھو تین چیزیں آ گئی، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، یہ گھٹا اور یہ جو کلائی کا حصہ یہاں رکھا، یہ دوسری حدیث آ گئی۔ اور تیسری روایت صحیح ابن حبان ذکر الاخبار اما یستحب للمرء حدیث نمبر 1770، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ اور چوتھی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ باب وضع الیمین علی الشمال حدیث نمبر 3959۔ ادوائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمال فی الصلاۃ تحت السرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا۔ اب حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ عمل اس طرح کریں کہ چاروں روایات پر عمل ہو جائے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کی پشت پر رکھ لیں، اس پر بھی عمل ہو گیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کی ہتھیلی پر رکھا۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کو گھٹے سے پکڑیں، اس پر بھی عمل ہو گیا، گھٹے پر رکھا، اور اس پر بھی عمل ہو گیا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑا اور تین انگلیاں یہ کلائی پر رکھیں، اس پر بھی عمل ہو گیا کہ دائیں ہاتھ کلائی پر رکھتے تھے اور ناف کے نیچے باندھیں۔ تو چاروں روایات پہ عمل ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے نمبر 1 جواب کہ غیر مقلدین نے جو بخاری شریف کی روایت پیش کی ہے اس میں علی صدر سینے کا لفظ نہیں۔ نمبر 2 اس میں لفظ ذراع ہے جو ان کی استدلال کی بنیاد ہے۔ اگر آپ دائیں ہاتھ کو مکمل ذراع پر رکھیں تو سینہ ضروری نہیں، سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ آ جاتے ہیں۔ نمبر 3 اگر ذراع کا لغوی معنی انگلیوں کے پوروں سے لے کر کونیوں تک ہے تو ید کا معنی انگلیوں کے کناروں سے لے کر یہ کندھے تک ہے، مونڈے کندھے تک ہے، تو اب ید کو ذراع پر رکھ کر دکھائیں۔ نمبر 4 اگر اس حدیث کی بنیاد پر ہاتھ سینے پر رکھیں گے تو باقی روایات کے خلاف ہوگا، اور اگر احناف کی طرز پر آئیں گے تو پھر تطبیق اور رجی و تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں صحیح بخاری کی اس روایت کے غیر مقلدین کے مسئلے کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات بطور لطیفہ کی عرض کرتا ہوں کہ ایک جگہ غیر مقلد عالم نے بیان کیا اور اس میں استہزاء بھی کیا، مذاق بھی اڑایا۔ وہاں کے حضرات نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم نے بیان کرانا ہے۔ میں نے کہا ان کی کیسٹ مجھے بھیجو، میں سن لیتا ہوں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ کیسٹ بھیجی۔
اب انہیں اپنے مسلک کو بیان کرتے ہوئے یہی مسئلہ چھیڑا اور طرز کیا اختیار کیا؟ کہا جی دیکھو، دایاں اگر ہاتھ آپ رکھتے ہیں ناف کے نیچے تو ناپاک جگہ ہے، اور اگر آپ سینے پر رکھتے ہیں تو پاک جگہ ہے۔ تو اگر نماز میں پاک جگہ پہ ہاتھ رکھے تو مسلک اہل حدیث ہے، اور اگر ناپاک جگہ پہ رکھے تو مسلک احناف ہے۔ اب دیکھو بظاہر کتنا بندے کو پھنسایا جاتا ہے کہ یہ ناف کے زیر ناف جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک ہے، پاک جگہ پہ ہاتھ رکھے تو مذہب اہل حدیث، ناپاک جگہ پہ ہاتھ رکھے تو مذہب احناف، تمہاری مرضی جس پہ چاہو عمل کرو۔ میں نے ان کا جواب دیا، میں نے کہا دیکھو اختلاف دائیں ہاتھ میں نہیں، اختلاف تو ہے بائیں ہاتھ کو۔ ہم کہتے ہیں بایاں ہاتھ ناف کے نیچے رکھو، آپ کہتے ہیں بایاں ہاتھ سینے پر رکھو۔ دایاں ہاتھ تو بائیں کے اوپر ہے، جہاں بایاں ہوگا وہاں دایاں، اگر بایاں سینے پر ہے تو دایاں اوپر، بایاں ناف کے نیچے ہے تو دایاں اوپر، تو اختلاف تو بائیں میں ہے۔ اگر تمہاری بات کو مان لیا جائے کہ زیر ناف جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک ہے، تو سوال یہ کہ بایاں ہاتھ ناپاک جگہ کے لیے ہے یا پاک جگہ کے لیے؟ بایاں ہاتھ تو ہے ہی ناپاک جگہ کے لیے، تو اعتراض تو تمہارے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ جو ہاتھ ناپاک جگہ کے لیے ہے وہ تم نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، سوال تمہارے اوپر تھا اور تم سوال ہم سے کر رہے ہو۔ پھر میں نے کہا اگر اس کو بنیاد بنائے تو ایک سوال میں بھی کر دیتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں تمہاری بات مان لی جائے کہ سینہ پاک اور زیر ناف جگہ ناپاک، تو پھر ہم بھی کہہ دیں گے کہ دیکھو یہ داڑھی ہے، اگر یہ سینہ پاک جگہ پر آئے تو مذہب احناف ہے، اور اگر یہی داڑھی کے بال پاک ناپاک جگہ تر چلے جائیں زیر ناف تو مذہب اہل حدیث ہے۔ تم اس کا کیا جواب دو گے؟ جو تم نے ڈھکوسلا پھینکا میں نے تو اس کا جواب دے دیا، اور تمہاری ہی بات کو بنیاد بنا کر جو میں نے سوال کیا تم اس کا جواب دو۔ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 12 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے، ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں آیا، اور انشاءاللہ اور معقول انداز میں آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ کہ جب امام نے نماز شروع کر دی ہے، ہاتھ باندھ لیے ہیں، اب اس کے بعد امام صاحب نے شروع کرنا ہے سورۃ الفاتحہ کو، تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ میں پہلے بھی ایک بار گزارش کر چکا ہوں، اب پھر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی عنوان اختیار کریں تو عنوان اختیار یہ نہ کریں فاتحہ خلف الامام، آپ عنوان قائم کیا کریں ترک قرات خلف الامام۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ قرآن ہے یا فاتحہ قرآن نہیں۔ جب فاتحہ قرآن ہے تو جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بات واضح ہے۔ تو مسئلہ فاتحہ کا نہیں، مسئلہ پورے قرآن کا ہے، تو عنوان یہ قائم کریں ترک قرات خلف الامام، کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، یہی عنوان قائم کریں، اسی پر آپ بیان فرمائیں اور اسی کو امت میں عام کریں، ترک قرات خلف الامام، ترک قرات خلف الامام، ترک قرات خلف الامام، اسی پر مسائل بیان کریں۔ بہرحال اس وقت میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ان کی دلیل جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم فرمایا، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلها فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ اور اس کے تحت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے حدیث لائے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جواب سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو امام بخاری فرماتے ہیں باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، کہ امام اور مقتدی کے لیے قرات کرنا واجب ہے، یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ امام بخاری کی فقہ ہے، امام بخاری کا مذہب ہے۔ اور آپ حضرات کے ہاں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو میں حوالہ جات دے چکا ہوں، کہ آپ کہتے ہیں کہ فقہ کو لینا یہ گویا قرآن کریم اور حدیث پاک کے مغز کو چھوڑ کر
قرآن کریم اور حدیث پاک کے مغز کو چھوڑ کر یہ بیکار سی چیزیں ہیں کہ آدمی اس کو لے۔ تم نے کتنی سخت تردید کی ہے۔ فقہ امام کی ماننا تم تقلید کہتے ہو، اور تقلید کو تم شرک کہتے ہو۔ تو جب آپ کے فقہ نہیں ماننی تو امام بخاری کی فقہ کیوں مان دیں؟ دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہے امام بخاری کیا فرماتے ہیں، اور ایک ہے امام بخاری اپنے فرمانے پر حدیث کو انسی لاتے ہیں۔ مسئلہ امام بخاری کے فرمان کا نہیں، مسئلہ امام بخاری کی روایت کا ہے۔ کیونکہ اگر فقہ کی بات ہو تو امام حنیفہ بڑے ہیں، امام بخاری چھوٹے ہیں، فقہ بڑے کی مان لی جائے، چھوٹے کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ صحابہ کے دور کیا ہے، امام بخاری بعد کے آدمی ہیں۔ بہرحال پہلا جواب یہ ہے کہ یہ امام بخاری کی فقہ ہے، اور فقہ بخاری ماننے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم فقہ ماننے کو تقلید اور تقلید کو شرک کہتے ہو۔ جہاں تک حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس روایت کا تعلق ہے جو آپ نے بیان فرمایا، دیکھیں کسی حدیث پر بھی عمل کرنے کے لیے اس حدیث کے تمام طرق دیکھیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحدیث یفسر بعضها بعضا، کہ جب حدیث کے تمام طرق جمع نہ ہوں یا لم تجمع طرقه تو طرق کو جمع نہ کرے تو تم حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، اور ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ الجامع اخلاق الراوی للخطیب۔ اب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ الفاظ موجود ہے خلق و افعال عباد للبخاری کے اندر۔ صحیح مسلم باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، اور اسی طرح سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب۔ تو یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اب دیکھو خلق و افعال عباد البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یعنی فاتحہ بھی پڑھے اور کچھ زائد بھی پڑھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد، فاتحہ بھی پڑھے کچھ زائد بھی پڑھے۔ سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1788، کتاب القراءۃ البیہقی حدیث نمبر 42۔ یہاں دیکھیں اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور جو کچھ آسان لگے وہ بھی پڑھیں۔ سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ، سے ابن حبان حدیث نمبر 1788، کتاب القراءۃ للبیہقی حدیث نمبر 23۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ بالحمد للہ بسورۃ فی فریضۃ او غیرہ۔ سنن ابی داؤد باب القراءۃ خلف الامام، کتاب القراءۃ للبیہقی حدیث نمبر 35۔ اب دیکھو تمام روایات میں لاؤ تو اس میں آتا ہے فاتحہ اور فاتحہ سے کچھ زائد۔ ظاہر ہے فاتحہ اور فاتحہ سے کچھ زائد یا امام پڑھتا ہے یا مقتدی پڑھتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں ہے۔ تیسرا جواب اس میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب یہ من کیا ہے؟ شمس الائمہ امام محمد بن احمد بن ابی سہل سرخسی وفات 483 ہجری، اصول سرخسی میں فرماتے ہیں وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ذَاتٍ مَّن يَعْقِلُ وَهِيَ تَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ وَالْعُمُومَ، کہ من عام بھی ہے من خاص بھی ہے، ہر کسی کے لیے بھی ہے اور بعض افراد کے لیے۔ اب یہاں من عام ہو تو مقتدی امام اور منفرد سب کو شامل ہوگا، جب من خاص ہوگا تو تینوں کو شامل نہیں ہوگا، کسی ایک کو یا دو کو شامل ہوگا۔ اور من کا خاص ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 5، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، ملائکہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اندر ہیں، اور ملائکہ کا مومنین کے لیے استغفار کرنا دوسری سورۃ المومن آیت نمبر 7 سے ثابت ہے، ویستغفرون للذین آمنوا۔ اسی طرح سورہ ملک آیت نمبر 16 اور 17، آمنت من فی السماء
ان یخسف بکم الارض، آگے آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تو من ہمیشہ عام نہیں ہوتا بلکہ من خاص بھی ہے۔ تو میں خیر یہ بتا رہا تھا کہ ان کی دلیل تب بنتی ہے جب من عام ہو، اور من ہمیشہ عام نہیں ہوتا، عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں من خاص ہے، جس پر قرائن اور شواہد بھی ہیں کہ من خاص کیوں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کئی ایک حوالے کہ یہ حدیث منفرد کے لیے ہے، اکیلے آدمی کے لیے ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی، باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام، اس کے تحت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، مقتدی کے لیے نہیں، اکیلے کے لیے، منفرد کے لیے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، موطأ امام مالک، باب ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر فی، ان سے پوچھا گیا کان اذا سئل هل یقرأ احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسب قراءۃ الامام واذا صلى وحدہ فلیقرأ، اکیلا نماز پڑھے تو فاتحہ سورت پڑھے، اور جب امام کے پیچھے ہو تو پھر امام کی قرأت اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، وفات 198 ہجری، تفسیر سفیان بن عیینہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ، کہ یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد، باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب، التمہید لابن عبد البر، تحت الحدیث 89 وہاں کے اندر موجود۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، جامع ترمذی، باب ما جاء فی ترک قراءۃ خلف الامام۔ اما احمد بن حنبل فقال معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ۔ اسی طرح امام ابو بکر احمد بن ابراہیم بن اسماعیل فرماتے ہیں، وفات 371 ہجری، قال الاسماعیلی فی روایت اذا کان وحدہ، یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے۔ بدر المجہود فی حل ابی داود لشیخ سہارنپوری، باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب۔ اسی طرح امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر المالکی، وفات 463 ہجری، وہ فرماتے خاص واقع علی من صلی وحدہ او کان اماما، التمہید لموطأ فی المالک من المعانی، تو یہ فرماتے ہیں اکیلے آدمی کے لیے۔ اسی طرح امام ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ المقدسی الحنبلی، وفات 620 ہجری، المغنی لابن قدامہ، مسئلہ والماموم اذا سمع قراءۃ الامام، فرماتے ہیں اما حدیث عبادہ الصحیح اور محمول علی غیر الامام، یہ امام کے لیے نہیں ہے یا منفرد، نہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یا منفرد اور یا امام۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سہارنپوری رحمہ اللہ، وفات 1346 ہجری، فرماتے ہیں یکون الحدیث مخصوصا فی حق المنفرد، بر المجہود فی حل ابی داؤد شیخ سہارنپوری۔ امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز صفتر نور اللہ مرقدہ، وفات 1430 ہجری، احسن الکلام میں فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر ائمہ حدیث رحمہ اللہ کے بیان سے یہ بات صاف آشکارا ہوتی ہے کہ اس حدیث کا اصلی مصداق صرف اکیلا اور منفرد ہے، ضمنی طور پر امام بھی اس میں داخل ہے لوجود العلہ، ہاں مگر مقتدی بہرحال اس سے خارج ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ یہ جو انہوں نے امام بخاری کا باب اور روایت پیش کی ہے، باب تو پیش کرنا ٹھیک نہیں کہ امام بخاری کی فقہ ہے اور غیر مقلدین منکر فقہ ہے، حق حاصل۔ باقی جو روایت پیش کی اس کے میں نے جوابات دے دی ہیں۔ ایک جواب کہ اس کے تمام طرق کو جمع کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ اس سے صرف فاتحہ نہیں بلکہ فاتحہ اس کچھ زائد بھی ہے، اور وہ یا امام پڑھتا ہے یا اکیلا پڑھتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جواب دیا کہ اس میں لا صلاۃ لمن لم، یہ من جو ہے یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے، اور بنیاد دلیل کی من ہے، یہ جب عام ہوگا تو سب کو شامل ہوگا، جبکہ صرف من عام نہیں ہوتا، کبھی من عام ہوتا ہے کبھی خاص ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دلائل سے بات ثابت کی ہے کہ یہ جو من ہے یہاں پر خاص ہے،
صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور ائمہ مجتہدین سے بھی ثابت ہے کہ یہاں پر من خاص ہے، یہ من عام نہیں ہے۔ تو یہ جو بات آپ خدمت پیش کی، اس کو نوٹ فرما لیں۔ ایک شخص سعودی پلٹ تھا، وہاں سے آیا، مجھے ساتھی نے کہا جی وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا یار بات کا فائدہ نہیں، وقت کا ضیاع ہے، نہیں اس کی خواہش ہے۔ میں نے کہا چلے لے آئے، مرکز آ گئے۔ ہم مرکز آئے تو میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی آپ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، جب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ میں نے کہا اگر صحیح بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ ثابت نہ کر سکے تو پھر؟ کہا جی میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا لاؤ صحیح بخاری، میں لایا، میں نے کہا لو صحیح بخاری نکالو۔ کہتے ہیں آپ نکال کے دیں۔ میں نے کہا میں کیوں نکال کے دوں؟ دلیل آپ کی ہے تو آپ نکالیں۔ اب ان کو تو پتہ نہیں صحیح بخاری کے اندر کیا ہے، رٹی رٹائی بات ہے۔ میں نے نکالا، میں نے کہا یہ رکھ لو۔ جی ترجمے والی لائن۔ میں نے کہا ترجمہ اردو کا ہے، اردو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے نا، آپ کے ارشادات تو عربی کے اندر ہے جو آپ نے الفاظ فرمایا، اردو میں تو اس کا ترجمہ ہوگا، تو تم عربی پڑھو۔ کہا جی مجھے نہیں آتی۔ تو میں نے کہا بات وہی ہے کہ جو تمہیں عربی پڑھ کے اپنے مطلب کا ترجمہ کر دے گا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا، تجھ سے بڑا مقلد کون ہوگا؟ چلیں، میں نے کہا لو میں اس کو اردو ترجمہ بھی کر دے تو اب آپ بتاؤ۔ کہتا ہے یہ دیکھو جی، لا صلاۃ لمن۔ میں نے کہا من کا معنی؟ کہا جی یہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، خواہ امام ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ اکیلا ہو۔ میں نے کہا بھئی یہ جو اتنا لمبا نہیں جتنا تو کر رہے، اور یہ خواہ یہ بخاری میں نہیں، یہ تو نے نکالا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر ایک جلسہ تھا، غیر مقلد نے وہاں پر بیان کیا، مجھے بلایا، میں نے جواب دیا، تو اس نے یہ حدیث پڑھی اور جلسے میں تقریر میں کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، خواہ امام، خواہ مقتدی، خواہ اکیلا۔ میں نے کہا جو یہ اتنا لمبا نہیں جتنا تو نے کیا ہے، من میں پڑھتا ہوں، لمبا تو کر دے۔ فَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ملائکہ استغفار کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو زمین میں ہو، خواہ ابو بکر صدیق، خواہ ابو جہل کر۔ نہیں یا تو مسلمان ہے صرف۔ تو میں نے کہا تو جو لمبا کیسے کر دیا؟ خواہ امام، خواہ مقتدی، خواہ اکیلا، یہ خواہ تو نے کیا ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاض باللہ ثابت نہیں ہے، تو نے کیسے کر دیا؟ خیر یہ بات سمجھائیں۔ اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ میرا ایک بیان ہے، اس پر مستقل آپ سماعت فرما لیں، وہ یہ کہ لفظ بھی صحابی سے، معنی بھی صحابی سے، لفظ صحابی اور معنی بھی صحابی دے، یہ ہے مذہب حناف۔ لفظ صحابی اور معنی وہابی دے، یہ ہے مذہب اہل حدیث۔ تو یہاں صحابہ تو کہہ رہے ہیں ھذا اذا کان وحدہ، اکیلے کے لیے ہے، پھر کیا گنجائش رہے گی؟ خیر صحیح بخاری کی اس روایت سے غیر مقلدین کے استدلال ہرگز تام نہیں ہوتا، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں۔ نمبر 3، جب امام فاتحہ پڑھ لے تو اس کے بعد آمین۔ اب آمین آہستہ یا آمین اونچی آواز سے؟ ہم کہتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، امام کو بھی، مقتدی کو بھی، اکیلے کو بھی۔ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، امام بھی اونچی آواز سے آمین کہے اور مقتدی بھی کہے جہری نمازوں میں، اور سری نمازوں میں جو زور اثر کی اس میں امام بھی آہستہ کہے، مقتدی بھی آہستہ کہے، اور جو جہری نمازیں ہیں فجر، مغرب، عشاء، امام بھی اونچی آواز سے کہے، مقتدی بھی اونچی آواز سے کہے۔ اس مسئلے پر تفصیلی بحث تو اپنے مقام پر آئے گی، ابھی اس پر بات نہیں کر رہے۔ ابھی اس طرح میں پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری سے جو ان کا استدلال ذرا وہ سنیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا، باب جہر الامام بالتامین، امام کو آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے۔ اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایات بھی لائے ہیں اور اقوال بھی لائے ہیں۔ اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا باب جہر الامام بالتامین، غیر مقلدین اس سے استدلال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ امام بخاری کی فقہ ہے اور یہ منکر فقہ ہے۔ فقہ البخاری فی تراجم ہی، یہ ترجمۃ الباب ہے جو کہ امام بخاری کی فقہ اور مذہب ہے، اور یہ مذہب دشمن ہے، مذہب مخالف ہیں، تقلید کے مخالف ہیں، ان کو حق نہیں ہے کہ اس کو پیش کریں۔ جب ہم کہ اس مسئلے پر امام حنیفہ یہ فرماتے ہیں تو آپ کہ امام کی بات کیوں کرتے ہو؟ قرآن کی آمد کے دن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو امام کے ساتھ لایا جائے گا۔ حالانکہ امام کا معنی یا وہ نہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، یا امام سے مراد نامہ اعمال ہے۔
تو جو قرآن کہتا ہے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ہمارے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے امام ابو حنیفہ ہوں، تو اب تم امام کی بات کیوں کرتے ہو کہ امام بخاری نے فرمایا؟ تو فقہ البخاری فی تراجم کی اطاعت، یہ بخاری کی فقہ ہے، اور منکر فقہ کو اس سے استدلال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ نمبر 2، وقال عطا آمین دعاء، حضرت امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی وفات 114 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ اور یہ جو قول ہے یہ امام عطا کا ہے جو تابعی ہے، غیر مقلدین کا تو صحابہ حجت نہیں، تو آپ نے تابعی کو کیسے پیش کر دیا؟ اگر امام بخاری کی بات مانی ہے تو امام بخاری تو تابعی کے بات کو مانتا ہے، تو آپ بھی تابعی کی بات کو مان لیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں تو آپ تابعی کی بات قبول کر لیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو یہ تو اللہ کے رسول نہیں ہے عطا، صحابی بھی نہیں، تابعی ہے، تو تابعی کا قول منکر اقوال تابعین اور منکر اقوال ائمہ کیسے پیش کر سکتا ہے؟ آگے چلیے، اور پھر امام عطا جو آمین کو دعا فرماتے ہیں، اس پر اگر غور کر لیا جائے تو سب سے بہترین بات وہ امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی وفات 606 ہجری، باوجود امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہونے کے، وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر ہم امام حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں کہ آمین کو آہستہ کہتے ہیں، انہی کے مذہب کو لیتے ہیں۔ وجہ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آمین آہستہ افضل ہے، امام شافعی فرماتا ہے کہ اعلانیہ افضل ہے۔ امام حنیفہ نے جو دلیل پکڑی ہے وہ قرآن کریم کی آیت سے، اس کو بڑا سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ یہ جو قرآن کریم یہ جو ہے آمین، یہ آمین کیا ہے؟ آمین دعا ہے یا آمین اللہ کا نام ہے؟ اگر آمین دعا ہے تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا مانگو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ اور اگر آمین اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ کا نام لو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَثْبُتِ الْوُجُوبُ فَلَا أَقَلَّ مِنَ النَّدْبِيَّةِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ، فرماتے ہیں اس کا درجہ یہ ہے کہ آمین آہستہ پڑھنی واجب ہونی چاہیے، اگر واجب نہیں تو کم از کم مستحب تو ضرور ہونی چاہیے، اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ آمین کو آہستہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عطا جو فرماتے ہیں آمین دعا ہے، تو اس سے جہر ثابت نہیں ہوتا، اس سے اخفاء اور سر ہی ثابت ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن زبیر وفات 73 ہجری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وفات 57 یا 58 یا 59 ہجری، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وفات 73 ہجری، کہ انہیں آثار بیان فرمائے ہیں تعلیقاً، بغیر سند کے آثار بیان فرمائے ہیں۔ مثلا امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجتا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آمین فرمائی، جو ان کے پیچھے تھے ان نے آمین کہی، حتیٰ کہ مسجد میں گونج اٹھی، مسجد میں گونج پیدا ہوگی، تو معلوم ہوتا ہے کہ آمین جہرن ہے۔ بھائی پہلی بات یہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو آپ نے پیش کیا، پھر اس کے بعد ابو ہریرہ کو آپ نے پیش کیا کہ کان ابو ہریرہ ینادی الامام لا تفوتنی بآمین، حضرت ابو ہریرہ امام سے فرماتے کہ دیکھو میری آمین فوت نہیں ہونی چاہیے، میرا انتظار کرو۔ حضرت نافع فرماتے کان ابن عمر لا یدعہ ویحضہم وسمعت منہ فی ذلک خیر، حضرت عبداللہ بن عمر آمین چھوڑا نہیں کرتے تھے، اس کے پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، آپ کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاں افعال صحابہ حجت نہیں۔ فتاوی نظیریہ افعال الصحابہ رضی اللہ عنہم لا تنتہج للاحتجاج بہا، عرف الجادی نواب میر الحسن خان، صحابہ کا قول حجت نہیں۔ بدور الاہلہ نواب صدیق حسن خان، آثار صحابہ سے حجیت قائم نہیں ہوتی، جب تمہارے حجت ہے تم نے پیش کیسے کیے؟ پھر دوسری بات در ایک کا جواب سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو اثر ہے اس میں تصریح نہیں کہ یہ آمین تھی، یہ عام نمازیں تھیں یا قنوت نازلہ تھی۔ حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے قنوت نازلہ کے بارے میں ہو، کیونکہ عبد الملک
اور عبداللہ بن زبیر، ان کی آپس میں لڑائی تھی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں عبد الملک پہ، اور وہ قنوت نازلہ پڑھتا ہے عبداللہ بن زبیر پہ. تو حضرت کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ففی مثل هذه الايام تجری المبالغات، اور ایسے موقع پر عموماً مبالغہ ہو جاتا ہے. یعنی چونکہ مخالفت تھی، لڑائی تھی، تو ممکن ہے وہ بھی زور کے ساتھ آمین پڑھتے ہوں اور یہ بھی زور کے ساتھ آمین کہتے ہوں، اور یوں قنوت نازلہ وہ کے اندر آمین اونچی آواز سے کہی جاتی ہو. تو حضرت کی رائے یہ تھی. تو پہلے یہ تصریح ہونی چاہیے کہ یہ فاتحہ نماز کے اندر آمین اونچی آواز سے تھی یا قنوت نازلہ کے اندر تھی. اچھا، اسی طرح امنا ماضی ہے، ممکن ایک بار کہی ہو، تعلیم کے لیے کہی ہو، اس سے استمرار اور دوام ہرگز ثابت نہیں ہوتا. پھر چوتھی بات، عبداللہ بن زبیر چھوٹے ہیں، اول مولود فی المدینہ ہے، سب سے پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے صحابی ہیں. عمر چھوٹی تھی، جبکہ ان کے مقابل عمر، علی، عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ آمین آہستہ فرماتے، حالانکہ کبار صحابہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مؤذن تھے بحرین میں. تو وہ امام کو یہ بات فرماتے، دیکھو میں اذان دے کر آتا ہوں، تم میری انتظار کرو، نماز جلدی شروع نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تم ولضالین پڑھ لو، آمین کہہ دو، میری آمین رہ جائے. اس سے جہر ثابت نہیں ہو رہا. اس کا جہر سے کیا تعلق ہے؟ امام کو یہ کہنا کہ مجھے آمین کے اندر شامل ہونا ہے، یہ میری آمین فوت نہ ہو، اس سے جہر ثابت نہیں ہوتا. وہ جہرن پڑھتے تھے، یہ کیسے ثابت ہوا؟ جب ایک بات طے شدہ ہے کہ امام نے ولضالین کہہ رہا ہے تو مقتدی نے آمین کہنا ہے. تو امام نے ولضالین کہہ دیا، آمین ہو گئی، آدمی بعد میں پہنچے تو آمین تو نہیں کہہ سکتا. آمین تو تبھی کہے گا جب کہ امام کے ولضالین سے پہلے پہنچے گا، جس سے بھی جہر ثابت نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی جہر ثابت نہیں ہو رہی. اس سے جہر کا کوئی ذکر ہی نہیں، جہر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. بھئی آمین پڑھتے تھے، آمین کو ترک نہیں فرماتے اور ترغیب دیا کرتے کہ آمین کہا کرو. اس سے جہر کیسے ثابت ہوئی؟ جہر ثابت نہیں ہوتی. یہ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں. اور پھر انہوں نے جو بیان کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث مبارک یہاں پر لائی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، جب امام آمین کہے تم آمین کہو. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جب تمہاری آمین ملائکہ کے موافق ہو گئی تو گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی جس شخص کی آمین ملائکہ کے موافق ہوگی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب دیکھو یہ جو فرمایا جب امام آمین کہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام جہرن آمین کہے. ولضالین کے بعد امام نے آمین کہنی ہے، موقع متعین ہے، اس کے لیے جہر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی جس موقع پر امام آمین کہتا ہے اس موقع پر آمین تم بھی کہو تو جہر ثابت نہیں ہو رہا. اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کی موافق ہو گئی، اگر تو ملائکہ جہرن کہتے ہیں تو موافقت جہر میں ہوگی، اور اگر ملائکہ سرن کہتے ہیں تو موافقت سر کے اندر ہوگی. تو ملائکہ تو جہرن نہیں فرماتے نا، ملائکہ تو آمین آہستہ کہتے ہیں. تو اس لیے اس سے یہ ثابت ہوا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے تاکہ ہماری آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو جائے. یہ میں نے خیر خلاصہ خدمت میں عرض کیا ہے غیر مقلدین کی استدلالات کا. ان مسائل پہ تفصیلی بحث اپنے موقع پر کریں گے انشاءاللہ العزیز. وہاں اپنے دلائل تفصیل سے پیش کریں گے، ان کے دیگر دلائل کا جواب بھی دیں گے. فی الوقت یہ بتانا مقصود ہے کہ ان مسائل میں غیر مقلدین جو صحیح بخاری پیش کرتے ہیں اس سے غیر مقلدین کی دلیل نہیں، استدلال ثابت نہیں ہوتا، ان کا موقف ثابت نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلک اور مذہب پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.